الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوانان ملت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ ہمارا جو عنوان تھا، جو ٹاپک تھی، وہ سورہ عصر تھی. قرآن نمبر 30 کی ایک چھوٹی سی آیت، اس کے اندر اللہ نے تمام انسانیت کو خسارے میں بتایا اور زمانے کی قسم لے کر کے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم. حالانکہ جبکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو سامنے والا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ نے قسم جو کھائی ہے وہ انسانوں کی عقل کو سمجھانے کے لیے کھائی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے. تمام انسانیت خسارے میں ہے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شمال میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جنوب میں رہنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ رہنے والا ہو، تمام کے تمام خسارے میں. ان الانسان، جو بھی انسان ہے، لفی خسر، وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، آگے اللہ فرماتے ہیں، صفات بیان کرتے ہیں، 4 صفتیں بیان فرمائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جہنم سے بچنے والے ہیں. 4 لوگوں کا ذکر فرمایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس چھوٹی سی صورت میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو اس کے لیے صراط مستقیم پر آنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے صرف ایک صورت کافی ہے. اس کے اندر ایسے زبردست مضامین کو اللہ نے سمو دیا ہے، بیان کر دیا ہے. سب سے پہلا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، نہ سورج کی پرستش کرتا ہو، نہ چاند کے سامنے جھکتا ہو، نہ مورتیوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہو، بلکہ اس سے بالاتر ہو، اس سے پاک ہو، اس سے صاف ہو، کسی زمین کے سامنے وہ اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا بلکہ صرف میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہو، تو اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ خسارے سے باہر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں، انسان ہیں لیکن ایمان سے خالی ہیں تو خسارے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں انسان ہیں لیکن ان کے اندر ایمان ہے تو وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اعمال صالحہ نہ کر لے۔ اسٹیپس ہیں، درجے بتائے اللہ نے، ایک تو انسان ہے اور اس کے اندر ایمان ہے تو پھر جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور ایک انسان ہے اس کے اندر ایمان بھی ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کا عمل کیسا ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل ہو۔ یہاں تک گزشتہ جو آپ لوگوں کے سامنے بات ہوئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل ہو۔ نیک عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، اعمال بہت سارے ہیں، عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، بیان ہوا تھا کہ کسی کا حق چرا لیا یا کسی کا حق دبا دیا، اپنے اوپر جو حق ہے اس کو ادا نہیں کیا، تو اللہ کے سامنے اگرچہ وہ نمازیں لے کر حاضر ہوا ہو، روزے لے کر حاضر ہوا ہو، زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہو، صدقات لے کر حاضر ہوا ہو، فطرہ لے کر حاضر ہوا ہو، غریبوں کی مدد کر کے حاضر ہوا ہو، بیواؤں کی مدد کر کے حاضر ہوا ہو، یتیموں کو سہارا بن کے حاضر ہوا ہو، دنیا کے اندر کنویں کھلائے ہوں، مدارس کو پیسہ دیا ہو، مساجد کو پیسہ دیا ہو، لیکن کسی کو گالی دیا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کے گالی کے وقت اس کی عبادت اس کو لوٹا دی جائے گی۔ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہمارا ہر عمل جیسا حقوق اللہ پر نظر رکھتے ہیں، حقوق العباد پر بھی نظر رکھنا ہے، تب جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ 95% جو ہمارا معاملہ ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، 95% جو ہمارا معاملہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، گھر کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس میں سلوک ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہے، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، باہر نکلے تو دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کا جو بدلاؤ ہے، یہ 95% جو ہے انسان سے تعلق ہے۔ 5% جو ہے نماز سے تعلق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کم ہو جائے گی، نماز کی فضیلت کم ہو جائے گی، نہیں، اس کی جگہ وہ اپنی جگہ فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ دونوں عبادتوں پر نظر رکھنا ہے، دونوں اعمال پر نظر رکھنا ہے، یہ بھی اعمال صالحہ ہے اور یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ دونوں عبادتوں کو جب بندہ جمع کرتا ہے تو اس کا پلڑا بہت ہی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھے کر لے میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر بنانے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ 3 چیزیں ارشاد فرمائی، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اور حق ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے سامنے والے کو معاف کر دے تو اس کو میں جنت میں محل دلانے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس طرح کی حدیث ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ دوستی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پڑوسی کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے سے ملنے جلنے والوں کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے والدین کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے والدین کے دوستوں کے اعتبار سے ہو، چاہے ہمارے والدین کی عمر والوں کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ حسن اخلاق کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ بھی زندگی میں ہو،
اعمال صالحات سے مراد نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ اگر قرضہ لیا ہے تو اس کو ادا کرنا بھی ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے قرضہ ادا کر کے دکھایا ہے، وہی اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کر کے امت کے اندر زندہ کرنا، یہ بھی عین سنت ہے۔ ہمیں قرضہ لینے کی سنت یاد ہے، قرضہ ادا کرنے کی سنت یاد نہیں ہے۔ ہمیں شادی کرنے کی سنت یاد ہے، شادی کے بعد کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ سنتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ ہمیں عورت کو اپنے گھر میں لانے کی سنت یاد ہے، گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اللہ کے نبی کے گھر کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، وہ سنتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ میٹھا کھانے کی سنت یاد ہے، دعوت قبول کرنے کی سنت یاد ہے، دعوت قبول کرتے وقت کن شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نبی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ دیکھا کرتے تھے کہ بولنے والا یہ حلال کماتا ہے، یہ حرام کماتا ہے، یہ رشوت دیتا ہے، یہ رشوت دیتا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر میرے نبی سنت کو آگے بڑھایا کرتے تھے، دعوت کو قبول کیا کرتے تھے، قدم آگے بڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے، جب دعوت کا نام لیا جاتا ہے، جب کھانے کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کمانے والا کیسا ہے، دعوت دینے والا کیسا ہے، کیا رشوت دینے والا ہے یا سود میں لین دین یہ کرتا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جیسے دعوت کا نام سنا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو سنت ہے دعوت قبول کرنا۔ دعوت قبول کرنا سنت ضرور ہے، لیکن اس وقت سنت ہے جبکہ دعوت دینے والے کی کمائی حلال ہو، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سنت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سنت کو سمجھیں گے نہیں تو میرے عزیز دوستو گمراہی کے راستے پر چلیں گے۔ اس لیے جو ہے سنت کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کہاں فٹ ہو رہی ہے اور موجودہ زمانے میں لوگ اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اعمال صالحہ کو اپنانا پڑے گا، ایمان بھی لانا ہوگا اللہ پر اور اعمال صالحہ بھی اپنانا ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آگے اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہو، آپس میں کسی حق بات کی تلقین کرتے ہو اور آپس میں حق بات کے ساتھ وہ جڑتے ہو، آپس میں حق بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، حق بات کی طرف وہ ڈٹے رہتے ہو، تو وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی حق بات سے منہ پھیر رہا ہے تو میرے عزیز دوستو وہ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر سورہ عصر نازل فرمائی ہے، آپ خود اٹھا کر کے دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے اور اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حق بات کی طرف ٹھہرنا اور حق بات بولنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، یہ اکابرین کی سنت، اکابرین کا طرز عمل ہے اور نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہے حق بات بولنا اور حق بات کی تلقین کرنا۔ مکہ المکرمہ میں جب حق بات بولی جاتی تھی تو صحابہ پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے کفار مکہ، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا فضائل اعمال میں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، سارے کفار ٹوٹ پڑے، مرنے کی حالت میں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2-3 دن تک بے ہوش پڑے تھے، لیکن جب اٹھے تو اللہ کے نبی کا حال پوچھا تھا۔ یہ کس لیے ہوا تھا؟ حق بات بولنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی طرح کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی زمانے میں زمانے بدلتے رہیں گے، لیکن جب حق بات بولنے والا کھڑا ہوگا تو اس پر مصیبتیں ضرور آئیں گی، اس وقت مصیبتیں ضرور آئے گی، چاہے وہ گھر سے آئے چاہے باہر سے آئے، لیکن ضرور آئے گی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کے لیے کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں کو بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ حق بات بولنے کے لیے تمام انسانیت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا وہ آپ کا چچا تھا، آپ کے گھر سے دشمنی سے شروع ہوئی تھی۔ اس لیے جو بھی دنیا
دنیا کے اندر حق بات بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ضرور بھی ضرور اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کیسے صحابی رسول ہیں، سفر میں آپ کے ساتھ تھے، حضر میں آپ کے ساتھ تھے، مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ تھے، مکہ المکرمہ میں آپ کے ساتھ تھے، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے ساتھ تھے، کیسے صحابہ تھے، لیکن محنت کرنے کے بعد یہ صحابہ والی جماعت تیار ہوئی۔ اس لیے حق بات بولنا بھی ہے، حق بات پھیلانا بھی ہے، اور حق بات پر جو مصیبتیں آ رہی ہے اس پر ڈٹے رہنا یہ ایمان والے کی شان ہے، ایمان والے کی شان ہے۔ اگرچہ کہ حق بات پر کھڑے ہونے کے بعد بعض مرتبہ غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہے تو اس کو بھی سہنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ مار پیٹ بھی ہوتی ہے اس پر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے جنگیں بھی کی ہے۔ میرے نبی کی صرف سنت حکمت نہیں ہے، بعض مرتبہ حکمت بھی ہے، بعض مرتبہ غصہ بھی ہے۔ میرے نبی کی زندگی آپ پڑھیں، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے تلوار نہیں لی تھی، غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے تلوار نہیں لی تھی، کتنے غزوے آپ کو میں بتاؤں دشمن کے خلاف اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی ہے، لیکن جب اپنے معاملے میں آتے تھے، اپنے معاشرے میں آتے تھے تو کسی دشمن کو معاف کر کے گلے بھی لگایا کرتے تھے۔ ماحول کے اعتبار سے غصہ کرنا بھی پڑتا ہے، ماحول کے اعتبار سے دشمن کو اپنے گلے لگانا بھی پڑتا ہے۔ حضرت ہندا عورت تھی، آپ کی چچا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کے دل کو نکال دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ حضرت ہندا کا غلام تھا، حضرت ہندا کا غلام تھا، بعد میں ایمان لے کر آئی عورت، بعد میں صحابیہ بنی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرائی ان کے غلام کے ذریعے سے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی گردن اڑا دی گئی اور ان کے جسم کو، ان کے سینے کو کھول دیا گیا، سینے کے اندر سے دل نکال کر کچا چبائی عورت اور آنکھیں نکال دی، اسی طرح پیٹ کے اندر سے جو چیزیں تھیں سارے نکال دیا، اتنی دشمنی تھی پہلے زمانے میں، نکال دیا۔ تو اللہ کے نبی پہنچے قبر کے پاس، لاش کے پاس پہنچے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بہت تکلیف ہوئی کیونکہ رشتے دار بھی تھے، چچا بھی تھے اور اسی طرح رضائی بھائی بھی تھے، چھوٹے جب بچپن میں تھے، جب دودھ پینے کا زمانہ تھا تو ایک لونڈی سے دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا تھا، ایک تو رشتے دار میں چچا لگتے تھے اور رضائی بھائی تھے، اور تیسرا آپس میں دوستانہ تعلق تھا۔ تو اللہ کے نبی جب ان کی لاش کو دیکھے اس طرح عورت نے حال کر دیا ہے تو اللہ کے نبی جو ہے آنسو نکلنے لگے، اللہ کے نبی کو اتنا برا حال کر دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی بہن کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ یہ لمبا واقعہ میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں زمانہ گزرتا گیا تو ایک مرتبہ ایک زمانے میں حضرت ہندا آپ کی خدمت میں آئی، وہی عورت جو آپ کے چچا کے سینے کو چیر کر ان کے دل کو چبایا تھا کچا، وہی عورت آپ کی خدمت میں آ کر کے کلمہ پڑھی۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کی دشمن بن کے کھڑی ہوئی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا ہے کہ آپ کی خدمت میں آ کر ٹہل کر کلمہ پڑھنے والی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ہندا، آپ نے ایمان لے کر آئی ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن آپ میری آنکھوں کے سامنے مت آئی۔ جہاں تک ہمارا اور اسلام کا تعلق ہے، ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ہم وہاں تک صحیح ہیں، لیکن میں بھی انسان ہوں، میرے اندر فطری چیز ہے غصہ آنا، دیکھنا اور غصے میں سامنے والے پر بھڑکنا، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ جب تو سامنے آتی ہے تو مجھے وہ معاملہ یاد آتا ہے جو بچہ تو میرے چچا کو جو ہے اپنا اس کے سینے سے نکال کر جو دل چبایا تھا، یہ ساری چیزیں مجھے یاد آ جایا کرتی ہے، اس لیے میرے سامنے مت آ، اس لیے کہ تاکہ اگر تو سامنے آ جائے گی تو مجھے غصہ آ جائے گا، اس لیے چاہیے کہ آپ سامنے مت آئیں۔ بعض مرتبہ دشمن کو اللہ کے نبی مارتے تھے،
بعض مرتبہ معاف کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ آج ہماری زندگی کے اندر سنتیں لانے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ بول دیا جاتا ہے اللہ دیکھ لیں گے، اللہ دیکھ لیں گے، تو انسان کو اختیار کیوں کیا ہے اللہ دیکھ لیں گے، پھر اللہ کھا لیں گے، اللہ پی لیں گے، ہمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں پینے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں پیٹ بھرنے کی ضرورت کیا ہے، دکان کو جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہو اللہ دیکھ لیں گے، اللہ دیکھ لیں گے۔ ارے انسان کو دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، انسان کو دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، اگر چاہے تو وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ صحیح کام بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ حق والوں کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو حق والوں کے پیچھے چھوڑا کھوپ بھی سکتا ہے۔ سمجھنا چاہیے، اس لیے حق والوں کا ساتھ دینا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق اور ان لوگوں کے جو حق کے ساتھ ڈٹے رہے، حق کے ساتھ آپس میں بات پھیلاتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساری صفت بیان فرمائی۔ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صبر کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے ہو، صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہو، حق بات بولنے کے بعد جو پریشانیاں آتی ہے اور حق کو اپنانے کے بعد، ایمان کو اپنانے کے بعد تو آدمی ڈٹے رہتا ہے، جیسا کہ آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ وہ اللہ کے سنتوں کو اپنے دل سے لگانے والے ہیں، اسی لیے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اندر، فلسطین کے اندر، دنیا کے اندر، میرے عزیز دوستو کس لیے ہو رہا ہے؟ جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے الا الذین آمنوا پر عمل کیا، انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اس کی ان کو مصیبتیں آ رہی ہے۔ اگر وہ اس پر ڈٹے رہیں گے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت ان کو ضرور بھی ضرور فتح نصیب فرمائے گا، ضرور بھی ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہماری دعائیں ان تک ضرور پہنچتی ہیں، ہماری دعائیں ان تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے انفرادی بھی اللہ کے سامنے دعا کرے اور اجتماعی بھی اللہ کے سامنے ان کے لیے دعا کرے۔ آج مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، لیکن آج مسلمان اپنی طاقت کو نہیں سمجھ رہا، آپس میں لڑ کر جو ہے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو جو ہے خراب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹ رہے۔ ہمارے گھر کا حال صحیح نہیں ہے، ہمارے محلے کا حال صحیح نہیں ہے، ہمارے شہر کا حال صحیح نہیں ہے، بھائی بھائی کا حال صحیح نہیں ہے، شوہر بیوی کا حال صحیح نہیں ہے، ایک ہی بیڈ پر رہنے والے، ایک ہی بستر پر سونے والے، آج ان کا حال صحیح نہیں ہے، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوست، ہم کیا دشمن پر غالب آئیں گے؟ کیا ہم مل کر رہیں گے؟ ایک بستر پر بیٹھنے والے بھائی صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، گھر کے ماحول سے ہماری زندگی سنورتی ہے۔ اگر گھر کے ماحول سے ہم بگڑ گئے، ایک دسترخوان پر بیٹھنے والا اگر متحد نہیں ہے، میرے عزیز دوستو، باہر سے آپ کی زندگیاں جو ہے قربان ہو جائیں۔ اس لیے ہم ایک دسترخوان پر جب جڑتے ہیں تو ہمارے دل بھی جڑنا چاہیے، جب ہم ایک بستر پر جڑتے ہیں تو ہمارے دل بھی جڑے رہنا چاہیے، جب ہم ایک مسجد میں جڑتے ہیں تو ہمارے دل بھی جڑے رہنا چاہیے، جب ہم ایک صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل بھی جڑے ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو ہاتھ ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ جماعت پر ہے، وہ جماعت پر ہے۔ جماعت سے مراد کیا؟ دو تین آدمی نہیں ہیں، بلکہ علم کا ذوق رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہو، علم کا ذوق رکھنے والی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والی اگر کوئی کثیر تعداد میں وہاں لوگ جمع ہو رہے ہوں، کسی بات کو وہ صحیح کہہ رہے ہوں، تو یہ اس سے وہ جماعت مراد ہے، اس سے علماء کی جماعت مراد ہے، اس سے مدارس والوں کی جماعت مراد نہیں ہے، اہل غیر والوں کی جماعت مراد نہیں ہے۔ ید اللہ علی الجماع، آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ تشریح اٹھا کر دیکھیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات اٹھا کر کے دیکھیں، میں غلط بول رہا ہوں تو آپ آ کر مجھے پوچھیں اور پکڑیں۔ جماعت سے مراد علم کا ذوق رکھنے والوں کی جماعت مراد ہے۔
قرآن اور حدیث کا ذوق رکھنے والوں کی جماعت قرآن، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ارے میرے 5-15 مل گئے یا 20,000 مل گئے، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، اور بتا رہے ہیں جماعت نہیں، اللہ کی مدد ہے، نہیں، نہ قرآن پڑھنے والا ہے، نہ قرآن سمجھنے والا ہے، نہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جماعت سے مراد علماء کی جماعت ہے، وہی علماء، اور علماء میں بھی 2 قسم ہیں، علماء میں بھی 2 قسم ہیں۔ میں بات بتاتا ہوں، پوری بتاتا ہوں، میں عالم ہوں اس طرح میں علماء کی بات چھپا دو، ایسا نہیں۔ ایک علماء سو ہے، ایک علماء ربانیین ہے، یعنی علماء حق ہے جو حق بات بولتے ہیں، چاہے ان پر مصیبتیں آئیں، چاہے ان کو کسی جگہ سے نکال دے، چاہے ان کو مار دے، چاہے ان کی تن سے جو ہے سر جدا کر دے، وہ حق بات بول کر رہیں گے، یہ علماء حق ہے۔ اپنی مفاد کی وجہ سے کام نہیں کرتے، بلکہ امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، امت کو صحیح مسائل بتلانے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ علماء حق ہے، وہ علماء حق ہے، علماء سو ہے۔ دوسرا، اپنی مفاد کے لیے، اپنا جیب بھرنے کے لیے، اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے، اپنے جائیداد بڑھانے کے لیے جو کام کرتا ہے اور دین کو نقصان پہنچاتا ہے، صحیح مسئلہ لوگوں تک نہیں پہنچاتا، یہ علماء سو ہے، یہ علماء سو ہیں۔ اللہ جو ہے اس عالم سے راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی عالم سے راضی ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہتا۔ اس لیے جماعت سے مراد وہ جماعت مراد ہے جو علماء کی کثیر تعداد میں موجود ہو، جو حق بات بتاتی ہو، یہ وہی جماعت مراد ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، آج ہمیں چاہیے کہ حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپس میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم گھر میں ہیں تو ہم آپس میں بھی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اس کو اپنانا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا گھر کا ماحول صحیح ہوگا۔ جب گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو آپ بازو والے گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا، جب بازو والے گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا تو گھر بدلتے بدلتے سارا محلہ سنور جائے گا۔ جب سارا محلہ سنور جائے گا میرے عزیز دوستوں، جس طرح شہر بنتے ہیں، شہر سے جب ملک بنتا ہے، ملک ساری دنیا بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے حسن اخلاق کو ترجیح دیا جائے اور حق بات جہاں ہوتی ہے وہاں کھڑنا چاہیے، اگرچہ کہ کوئی تکلیف آ جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ حق بات بولا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت ابھی اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا، مکہ المکرمہ میں تھے۔ اللہ کے نبی حق بات بتایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا آپ کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے، اے بھتیجے، میرے پاس کفار آئے تھے، یعنی بڑے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب میرے پاس آئے تھے، آ کر کے جو ہے بہت سے سارے آفرز دیے، آپ حق بات بولنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے تو میں آپ کو فلاں زمین جو ہے لے کر کے دے دوں گا، فلاں جو ہے لڑکیاں دے دوں گا، اس طرح بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ایک ہی بات کہی، آپ کے چچا کے سامنے، اے میرے چچا کان کھول کر کے سن لو، میں حق بات بولتا رہوں گا، میں کلمے کی طرف بلاتا رہوں گا، میں کلمے کی آواز کو بلند کرتا رہوں گا۔ یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب یہ آ کر مجھے کہیں کہ حق بات بولنا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، چاہے میرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، میں تب بھی آپ اللہ کی طرف میں آپ لوگوں کو بلاتا رہوں گا۔ تو ابو طالب جو ہے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ دنیا کی تمام خزانے میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، لیکن میں حق بات بولنا نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کے نبی کی عین سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو درمیان میں جو ناچاکیاں ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنا ہے، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی سدھارنا ہے۔ ایک حدیث بتا کر میں آپ بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میں گزشتہ جمعہ حقوق العباد پر بات کر رہا تھا گھر کے ماحول کے اعتبار سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی گپ شپ کیا کرتے، ٹائم پاس کیا کرتے، جس طرح آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اس طرح جو اللہ کے نبی جو روزانہ عصر کے بعد نماز پڑھا کر اپنی بیویوں کے گھر کا چکر لگایا کرتے۔ نماز کے بعد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ عصر کے بعد ٹائم مقرر تھا،
فلاں بیوی کو اتنا ٹائم، فلاں بیوی کو اتنا ٹائم، فلاں بیوی کو اتنا ٹائم. تو اللہ کے نبی چکر لگایا کرتے تھے اپنی بیویوں کے پاس، جایا کرتے تھے، خیر خیریت پوچھا کرتے تھے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب بات کر رہے تھے، دوران گفتگو بات چل رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہیں، مرغوب ہے. کون فرما رہے ہیں؟ تمام نبیوں کے نبی. کس کے سامنے فرما رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے سامنے فرما رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر. اس زمانے میں کھجور اور مکھن بہت زیادہ مشہور تھا اور اس کو ملا کر کھایا جاتا تھا، اور کھانا بھی چاہیے اور زیادہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے سامنے کیا کہا؟ مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے زیادہ آپ مجھے پسند ہیں. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی زبان سے سنی، اپنی شوہر کی زبان سے سنی تو خوش ہو گئی. اس لیے کہ جب بیوی اپنے شوہر سے اس طرح کی باتیں سنتی ہے تو خوش ہوتی ہے. اگر کوئی شوہر یہ کہے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آج کپڑے آپ اچھے پہنے ہیں، اس طرح کی باتیں بیویوں کو کبھی کبھار بولنا چاہیے تاکہ دونوں کی محبت میں اندر جو ہے مضبوطی پیدا ہو اور گھر جو ہے مضبوط ہو جائے، اور رشتے کے اندر جو دراڑیں ہیں، جو ناچاکیاں جو ہے الفاظ کے اندر آ گئی ہیں، وہ ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے آپ جو ہے مکھن اور کھجور سے زیادہ پسند ہیں. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی. مسکرا کر خاموش نہیں رہا. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی میں بھی آپ کے لیے ایک بات بولتی ہوں، میں بھی آپ کے لیے ایک جملہ بولتی ہوں. تو حضرت امی عائشہ نے فرمایا آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہے. کس کو فرمایا؟ اللہ کے نبی کو اپنی محبت کا بھی اظہار فرمایا. ایک طرف شوہر نے اظہار کیا تو دوسری طرف بیوی خاموش نہیں بیٹھی، بیوی نے بھی شوہر کی محبت کا اظہار کیا. کس طرح کیا؟ اللہ کے نبی نے مکھن اور کھجور کا استعمال کرتے ہوئے محبت کا اظہار کیا. تو بیوی بہت چالاک تھی، تو بیوی نے کہا آپ نے کھجور کا استعمال کیا، مجھے تو مکھن اور شہد ملا کر زیادہ کھانے سے جو ہے آپ پسند ہیں. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور آگے فرمایا اے عائشہ تیرا جواب مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تیرا جواب کیا ہے؟ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. آپ مثال کے اعتبار سے کھجور بہتر ہے یا شہد بہتر ہے؟ شہد بہتر ہے. حالانکہ اس کی کوالٹیز بھی بہتر ہے، اس کی کوالٹیز بھی بہتر ہے، لیکن کھجور سے زیادہ صحت کے لیے مفید ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے. تو بیوی نے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کریں یا ان کو اچھی طرح دیکھیں، اگر وہ کوئی نئی ساڑی پہنے ہیں، نیا ڈریس پہنے، تو ان کو بولنا چاہیے بیگم آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. جو ناچاکیاں ہو گئی ہے یا ان کو پکانے میں جو ٹینشن ہو رہا ہے یا کپڑے دھو کر وہ صبح سے تھکی ہوئی ہے تو وہ ٹینشن پورا ختم ہو جائے گا. آپس میں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی. اب بہت سارے لوگوں کو جو ہے اعتراض پیدا ہو جاتا ہے جمعہ کے بیان میں سو باتیں کیا، تو ان کا جواب ابھی دے ڈالو، ان کا جواب ابھی دے ڈالو. یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت کا طریقہ ہے، یہ منبر سے بتایا جاتا ہے. یہ نبی کی سنت کا طریقہ ہے، یہ گھر کی سنتوں کا عمل ہے. آج آپ لوگ یہ سنتیں بھول رہے ہیں، اس لیے یہاں سے سن رہے ہیں تو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ آپ کی کم عقلی کی بات ہے، یہ آپ کے کم علمی کی بات ہے، کم ضربی کی بات ہے. یہ سنت آپ یہاں سن رہے ہیں تو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. اگر موبائل میں دیکھیں تو اس کو صحیح سمجھیں گے. سلمان خان کوئی کرا ہے کسی ہیروئن کے ساتھ، اس کو صحیح سمجھیں گے. کوئی کٹرینہ کری ہے کسی ہیروئن کے ساتھ تو اس کو صحیح سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ فون میں نظر آ رہا ہے. یہ سنت بتائی جا رہی ہے ممبر سے، عالم بتا رہا ہے، حافظ بتا رہا ہے، اس کو غلط جو ہے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے جو گھر کی زندگی بیان کر رہا ہے، بیوی سے اللہ بھی بولنے کے لیے کر رہا ہے. ارے اللہ کے نبی بولے ہیں، اللہ کے نبی محبت کا اظہار کرے ہیں. اگر نہیں بولے گا تو اپنی بیوی دوسروں کے ساتھ چلی جائے گی. ایک بات یاد رکھو، بات یاد رکھیے، ہر ایک کی غذا ہوتی ہے، ہر ایک کی غذا ہوتی ہے، ہر ایک کی غذا ہوتی ہے. آگ کی غذا کیا ہے؟ لوہے کی غذا کیا ہے؟ آگ ہے. پانی کی غذا کیا ہے؟ ہوا کی غذا کیا ہے؟ پانی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، سوکھتا نہیں سوکھتا؟ ہوا چلتی ہے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. یہ ہوا کی غذا ہے پانی. اس طرح ہر ایک کی غذا ہے. پیٹ کی غذا کیا ہے؟ کھانا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، زکات ہے.
اور اسی طرح نفلی سجدے یہ روح کی غذا ہے، ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بولنا، سبحان اللہ بولنا، یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اسی طرح دل کی یہ غذا ہے، کیا ہے؟ دل کی غذا ہے محبت، کیا ہے؟ نوٹ کر کے رکھ لو، محبت دل کی کیا غذا ہے؟ محبت۔ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس اور کنٹرول نہیں، اپنے پاس اور اس کی دل میں محبت رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی محبت کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے نہیں کریں گے تو دوسرا آئے گا، آپ کی بیوی کو بولے گا آپ بہت بیوٹیفل ہیں، آپ مجھے بہت پسند ہیں، تو آپ کی بیوی آپ کی طرف نہیں دیکھے گی، دوسرے کی طرف چلی جائے گی۔ یہ قصے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یہ قصے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ کیوں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہی نہیں کرا، شادی ہو گئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بیوی کے کان سننے ترس رہے، میرا شوہر بولے گا، آج بولے گا، کل بولے گا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ بولو اپنی بیوی سے، اس طرح کے الفاظ بولو، اپنے گھر کو مضبوط کرو۔ وہ ٹینشن میں رہے گی، صبح سے کام کر کے شام میں تھکی ہوئی بستر پر آئے گی تو ہم جاتے ہی کھانا ڈالو، اپنا بستر لاؤ، ایسا نہیں، بلکہ جاتے ہی سلام کرنا ہے، بیوی کو سمجھانا ہے اور اس سے خیر خیریت پوچھنا ہے۔ اس کے بعد تمہیں اس سے بولنا ہے، بیگم آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیجیے۔ بولنا ہے اگر نئے کپڑے پہنے تو آپ آج بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں، تو اس سے ان کی تمام دل کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ گھر مضبوط ہوتا ہے، اور زیادہ گھر کے کام میں مشغول ہو جاتی ہے، اور زیادہ آپ کے آنے سے پہلے کپڑے استری ہو جاتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے تیار ہوتا ہے۔ جب ظلم زبردستی کریں گے، میں آنے سے پہلے کپڑے استری ہو جانا، میں آنے سے پہلے کھانا تیار ہو جانا، اگر وہ کھالی رہی تو پلٹ کر کھڑی ہو جائے گی، اگر وہ کھالی رہی تو پلٹ کر کھڑی ہو جائے گی، گھر بننے کے بجائے بگڑتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کے ساتھ اپنے معاشرے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔